الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، ہر انسان کی نجات کے لیے لازماً اور حتمی شرط ہے توحید اور سنت کے ساتھ مخلص ہونا. کوئی انسان بھی چاہے بظاہر جتنے بڑے درجے پر فائز ہو، لیکن اگر توحید و سنت کے ساتھ وہ مخلص نہیں تو اس آدمی کی قطعی طور پر نجات اور کامیابی ناممکن ہے. اور سب سے مشکل بات توحید و سنت کے ساتھ اخلاص کو اختیار کرنا ہے. یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں، مشکل ترین باب اور مشکل ترین مرحلہ ہے. توحید و سنت کا نام لینا تو آسان ہے، لیکن توحید اور سنت کا وفادار بننا اور اس عقیدے پر پہرا دینا یہ انتہائی کٹھن اور مشکل اور دشوار کام ہے. اس لیے چونکہ انبیاء کرام کی محنت کی بنیاد یہی دو نقطے رہے ہیں، تو اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کے سلسلہ کی آخری کڑی اور نبوت کے آخری تاجدار امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو ٹوک لفظوں میں شاہی فرمان سنایا
اور فرمایا فاستقم کما امرتا، فاستقم، میرا پیغمبر پکا راہ میں مضبوط رہو، فاستقم۔ اور پھر وہ استقامت کیسے؟ فرمایا کما امرتا، استقامت بھی جیسے تجھے اوپر سے آرڈر ہو رہا ہے، حکم ہو رہا ہے، فاستقم کما امرتا۔ یا اللہ کیا معنی فاستقم کما امرتا کا؟ کیا معنی ہے؟ فرمایا میرا پیغمبر ایک تو نے بھی پکا رہنا ہے، وَمَن تَابَ مَعَكَ، اور جو لوگ شرک سے منہ موڑ چکے ہیں اور تیری سنگت میں آ چکے ہیں، تیری دعوت کو قبول کر چکے ہیں، وہ بھی پکے رہیں۔ یا اللہ کیسے پکے رہیں؟ سوال ہے نا، کیسے پکے رہیں؟ ہم تو بڑے پکے بیٹھے ہیں۔ فرمایا لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، توحید و سنت پہ اس طرح پکا رہنا ہے کہ تمہارا کسی مشرک اور بدعتی کی طرف جھکاؤ نہ ہو۔ لا ترکنوا، اور جہاں ایک لفظ آیا لا تطغوا، لا تطغوا، سیدھا رہنا ہے، ٹیڑھا نہیں بننا۔ اور ٹیڑھا کیسے ہوتا ہے؟ جب کسی مشرک یا بدعتی کسی ظالم کی طرف میلان پیدا ہو جائے، جھکاؤ پیدا ہو جائے، اس کی عزت و احترام کا جذبہ پیدا ہو جائے، اس کے ساتھ محبت اور مودت کا تعلق پیدا ہو جائے، اور اس کی خوشامد اور کاسہ لیسی کا جذبہ پیدا ہو جائے، تو وہ ہوتا ہے رکون۔ لا ترکنوا الی الذین ظلموا، ان ظالموں کی طرف جھکاؤ نہ کرنا۔ اگر تم نے جھکاؤ کیا فتمسکم النار، تم جہنم سے بچ نہیں سکتے، تمہیں بھی جہنم کی آگ پہنچے گی۔ تو توحید اور سنت کے ساتھ اخلاص یہ ہے کہ ہر مشرک سے برات، ہر بدعتی سے برات، جب تک یہ برات والا مسئلہ نہیں آتا، ہزار دعوے کر لے توحید کے اور سنت کے، اللہ کے دربار میں وہ شخص منافق ہے، اس کے دل میں نہ توحید ہے نہ سنت ہے۔ توحید اور سنت کا اخلاص تب بنتا ہے کہ تیرے دل میں مشرک کے لیے گنجائش نہ ہو، تیرے دل میں بدعتی کے لیے گنجائش نہ ہو۔ اگر دل سے مشرک کی محبت نہیں نکلی، مشرک کی تعظیم نہیں نکلی، اگر دل سے کسی بدعتی اور مبتدع کی دوستی کا جذبہ نہیں نکلا، محبت اور مودت اور اس کی تعظیم و اکرام نہیں نکلا، تو یاد رکھ لے تو اپنے ساتھ بھی دھوکہ کر رہا ہے اور دوسروں کے ساتھ بھی دھوکہ کر رہا ہے۔ اس لیے مضمون تو اور طرف جانا تھا، پھر کہیں اور طرف گیا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ توحید اور سنت کے ساتھ اخلاص، اخلاص کا پہلا درجہ
کہ خالصتاً توحید اور سنت کو دل میں جگہ دے، شرک کے شائبہ سے پاک، بدعت کے شائبہ سے پاک، شرک کی ملاوٹ سے پاک، بدعت کی ملاوٹ سے پاک۔ دوسرا درجہ، دوسری چیز جو ضروری رکن ہے کہ ہر بدعت سے برات کا اعلان کرے، ہر شرک سے براعت ہو، نفرت ہو، بدعتی اور مشرک کے ساتھ توحید و سنت کی غیرت کی وجہ سے اس کے ساتھ بھی برات ہو، دل کے ساتھ برات ہو، جوارے سے وہ ظاہر ہو۔ تو اس لیے علماء نے بحث کی کہ ایمان کس چیز کا نام ہے۔ امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، ان کے آگے شاگرد اور اکابرین دیوبند میں علامہ انور شاہ صاحب کاشمیری جو وقت کے محدث کبیر ہیں، علامہ انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فیض الباری میں بحث کی، فرمایا ایمان کا کمال کس چیز کا نام ہے؟ تو بعض علماء نے یہ کہا کہ کامل ایمان بنتا ہے تصدیق بھی ہو، عمل بھی ہو اور زبان سے بیان بھی ہو۔ یہ تین چیزیں مل جائیں، اندر توحید و سنت ہو، عمل بھی توحید و سنت پہ ہو اور زبان پہ بھی توحید و سنت کا پرچار ہو، اقرار ہو اور اس کو بیان کیا جائے۔ لیکن امام محمد، علامہ انور شاہ صاحب اور بڑے بڑے جید اکابرین نے، علامہ عینی، علامہ ابن حجر، یہ فرماتے ہیں کہ ایک اور چیز بھی ہے ایمان کے لیے، اس کے بغیر بھی ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی، اور وہ ہے براءت عن المشرکین، مشرکین اور مبتدعین سے براءت کا اعلان، بائیکاٹ کا اعلان۔ جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک نہ توحید کی تکمیل ہے نہ سنت کی تکمیل ہے۔ آپ بھیتر پڑھتے ہوں گے میرا خیال ہے، بتروں والی دعا، یہ بھی انتہائی تعجب کی بات ہے کہ آج مجھے اشاعت التوحید کے کارکنوں کو سمجھانا پڑ گیا ہے یہ مسئلہ۔ یہ بھی عجیب بات ہے۔ بتروں میں آپ پڑھتے ہیں، ذرا پڑھیں بتروں والی دعا، اللہم انا، توحید ہے، یہ توحید ہے۔ اللہم انا نستعینک، اللہ ہم یا رسول اللہ والے، یا رسول اللہ مدد والے نعرے والے نہیں ہیں، ہم کون ہیں؟ صرف اور صرف یا اللہ۔ اللہم انا نستعینک، ہم المدد یا علی والے نہیں، المدد یا پیر والے نہیں، المدد یا پیر دستگیر والے نہیں، ہم کون ہیں؟ اللہم یا اللہ انا نستعینک، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مدد کرنے والا اکیلا تو ہے، تیرے سوا اور کوئی بھی نہیں۔ یہ توحید ہے۔ یا قبروں سے مراقبے سے بھی مدد آتی ہے، بزرگ کی قبر پہ مراقبہ کرو تو فیض ملتا ہے، فیض کی جگہ ہاں لگاؤ تو انشاءاللہ پورا ہو جائے گا، فیض ملتا ہے، بِإِبْدَالِ فَا بِالْحَا۔ تو خیر بہرحال اللہم انا نستعینک، آگے آگے بانا، یار بہت لمبا ہو جائے گا، آگے وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُ کا، پڑھتے ہو کہ نہیں؟ یار کبھی معنی بھی دیکھ لیا کرو،
پھر مجھے تو سارے کہتے ہیں بڑا متشدد ہے. تشدد تو تم کرتے ہو، رات کو اکیلے کھڑے ہو کہ اللہ سے وعدہ کرتے ہو، اور اس وعدہ میں کیا کہتے ہو؟ نخلو بنترو کو، اللہ ہم بائیکاٹ کریں گے، ہم چھوڑ دیں گے، کسی بدعتی اور مشرک کا جنازہ نہیں پڑھیں گے. نخلو بنترو کو، کسی مشرک اور بدعتی کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھیں گے، ان کا اپنا مقتدا نہیں سمجھیں گے، اپنا لیڈر نہیں سمجھیں گے، ان کے دھرنوں میں نہیں جائیں گے، ان کی جماعتوں کا حصہ نہیں بنیں گے. نخلو بنترو کو من، پڑھو نا، میرا تو نہیں ہے، یہ تو دعا ہے بتروں والی. اور صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول ہمیں اس طرح اس کی تعلیم دیتے تھے جیسے قرآن کی سورتیں پڑھاتی ہے. نترو کو کا معنی، جلدی بولو، بہت ساری آیتیں میرے سامنے ہیں. چھوڑ دیں گے. نخلو کا معنی جیسے پرانا جوتا اتار کے ڈھیر پہ مار دیا جاتا ہے. فخلا نالک، نخلو، جس طرح پرانے ٹوٹے ہوئے جوتے کو کسی ڈھیری پہ مار دیا جاتا ہے، اسی طرح ہم بدعتی اور مشرک پیر کو گندگی کی ڈھیری کا حصہ سمجھیں گے اور اسے کبھی بھی اپنے قریب نہیں پھٹکنے دیں گے، اس کی تعظیم عزت اکرام نہیں کرنے دیں گے، نہ کریں گے نہ کرنے دیں گے. نخلو بنترو کو، من، اور من یہ عام ہے، چاہے وہ ملا بدماش ہو، چاہے وہ پیر بدتی ہو، چاہے وہ عوام میں سے ہو، جو بھی بدعت ساز فیکٹری کا مینیجر ہے اور بدعت کے اڈوں کا مجاور ہے اور شرک کے اڈوں کا چیمپئن ہے، چاہے جو بھی ہو، کوئی بڑا ہو کوئی چھوٹا ہو، جماعت جو بھی ہو، میں یا فجوروں کا، جو بھی اس توحید سے ٹکرائے گا ہمارا اس سے بائیکاٹ ہوگا. یہ بتروں والی دعا ہے. نخلو با نترو کو، ایسے تو نہیں فرمایا فصدع بما تؤمر، فرمایا میرا پیغمبر شیشہ بھن دے. فصدع بما تؤمر، صدعن، پوچھو علماء سے، صدعن کہتے ہیں کہ وہ بلندی سے شیشہ گرے فرش پر تو اس کا ہر جز الگ ہو جاتا ہے، واضح ہو جاتا ہے. اس لیے پیر طریقت سید عنایت اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ یا مانا کرتے تھے میرا پیغمبر یہودی مولویوں نے اور مفاد پرست مولویوں نے مسئلے پر پردے ڈالے ہوئے ہیں، ایک ایک پردہ اٹھا کر مسئلہ بیان کر، پردے چاک کر دے. اور شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے میرا پیغمبر مسئلہ ننگا کر کے بیان کر، مسئلہ ننگا کر کے بیان کر. اللہ جانے یہ لفظ اب تمہارے اخلاق کے مطابق ہے یا نہیں، کیونکہ آج کل اخلاق کے معیار بھی بدل گئے ہیں. یہ شیخ القرآن فرمائے مسئلہ ننگا کر میرا پیغمبر، ننگا کر کے بیان کر، رڑے میدان بیان کر. فصدع بما تؤمر. باقی رہ گئے مشرک کو تکلیف ہوگی، فرمایا اعرض عن المشرکین، مشرکانو چخے کر. اعرض عن المشرکین، مشرکوں کی پرواہ نہ کر، ان کی ٹینشن ہی نہ لے. یا اللہ یہ تو سارے اکٹھے ہو گئے، مشرکین، مبتدئین، ان کے حواریین، اور یہ تو میرا مذاق بھی بناتے ہیں، کبھی متشدد کہتی ہیں، کبھی لیجے کی سختی کہتی ہیں، کبھی گالم گلوچ اور دشنام ترازی کے لفظ کہتی ہیں. یسب آلہتنا، ہمارے الہوں کو گالیاں نکالتا ہے. کبھی کہتے ہیں یکفر بینا یکفر آباءنا، ہمارے اکابر اس کی تکفیر سے نہیں بچتے. کبھی کہتے ہیں یفرق بین اخواننا، یہ ہمارے اور ہمارے
جماعت کے درمیان پھوٹ کا سبب ہے، ہمارے بھائیوں کے درمیان توڑ کا سبب ہے، یفرق اخواننا، اور کبھی یکفر آباءنا، اور کبھی کچھ کبھی یسب، یہ گالیاں دیتا ہے، اور یہ ساری چیزوں کے باوجود یہ تو مجھ پہ مذاق بھی کرتے ہیں، پھبتیاں بھی کرتے ہیں۔ فرمایا میرا پیغمبر مسئلہ بیان کرنا تیرا کام ہے، انا کفیناک المستہزئین، ان سب بدماشوں کو وہ حشر کروں گا کہ تو بھی حیران ہوگا۔ انا کفیناک، ہم کافی ہیں، تجھے پریشانی کی کوئی ضرورت، انا کفیناک، ہم کافی ہیں تیری طرف سے۔ المستہزئین، یہ جتنے بدماش، جتنے مشرک بدعتی تیرے خلاف منصوبے بنا رہے ہیں، منافقین تیرے خلاف منصوبے بناتے ہیں، اس پر ہم کافی ہیں، تجھے پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ انا کفیناک، یہ جو قرآن جانتا ہے نا اسے مزہ آئے گا کہ یہ آیت آئی کس موقع پہ۔ دوسرے مقام پہ فرمایا لا تحزن، میرے پیغمبر غم نہ کر، لا تحزن علیہم، ان کو چھوڑ دے اپنے حال پہ، غم نہ کر، کیونکہ مسئلہ توحید وہ مسئلہ ہے، یاد رکھو مسئلہ توحید وہ مسئلہ ہے جو توحید و سنت کے ساتھ مخلص بن گیا، کعبہ کے رب کی قسم سارا جہان اس کے خلاف منصوبے بنائے جہان ذلیل ہو جائے گا، لیکن اللہ کبھی بھی توحید و سنت کے ساتھ مخلص آدمی کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا۔ سوال نہیں پیدا ہوتا، ساری نصرتیں آتی اللہ کی توحید پر ہے۔ اب اس جنگل میں وہ پیچھے تک دیکھو، سبحان اللہ، یہ سب توحید کے پروانے ہیں، اور توحید و سنت کی برکات وہ ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہے مسئلہ حق بیان کرنے کے لیے، سب مخالفین ہیں، ایک آدمی کھڑا ہوا، قال رجل مؤمن، یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ سچا مسئلہ ملتا بھی کہیں کہیں سے، ہر جگہ سے نہیں ملتا۔ قال رجل مؤمن، ایک آدمی کھڑا ہو گیا، رجل مومن، تھا بڑا ایمان والا، اس نے وہ فرعون کی میٹنگ میں کھڑا ہو گیا۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان دے۔ من آل فرعون، تھا بھی فرعون کا لگتا، اسی کے خاندان کا، حضرت موسیٰ کے خلاف منصوبہ بندی، میٹنگ ہو رہی ہے، اور ویسے ہمارا پروگرام تھا 1:30 بجے جمعہ پڑھنے کا، لیکن ابھی ساتھی دور سے آئے ہیں، تو اجازت ہو تو تھوڑا اس کو آگے لے جاؤں۔ جی یار توحید ہی سنو، یہی کام آئے گی۔ قال رجل مومن، ایک آدمی کھڑا ہوا، فرعون کا رشتہ دار، فرعون کی اسمبلی میں حضرت موسیٰ کے خلاف بل پاس ہو رہا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ کو فرعون کہتا ہے یہ فسادی ہے، یہ تمہارا دین مذہب بگاڑ دے گا، تمہاری جماعت کا ستیہ ناش ہو جائے گا، تمہارا ملک، تمہارا مذہب سب کچھ فنا کر دے گا۔ یہ پورے چند وہ سارے فرعونی اکٹھے ہیں۔ ایک آدمی کو اللہ نے توفیق دی، اس نے 3 تقریریں کی، حامی مومن، 3 تقریریں کی، اور زبردست وٹ کاٹ کے رکھ دیتے۔ 3 تقریریں کی، وہ تقریریں اگر میں کروں تو کئی جمعے لگ جائیں گے۔ 3 تقریریں فرعون کے مقابلہ میں۔ آخر میں وہ لفظ کہتا ہے، جب سارے اس کے خلاف اٹھے
اس نے مسئلہ توحید کو کھل کھل کر بیان کیا. جب لوگ خلاف ہوئے تو کہتے ہیں فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ. او میری قوم تمہیں اب سمجھ نہیں آ رہی. فَسَتَذْكُرُونَ ایک وقت آئے گا تمہیں میری قدر معلوم ہوگی. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ ایک وقت آئے گا تمہیں میرے بیان کی قیمت معلوم ہوگی. اب تم بے قدرے ہو, تمہیں قیمت نہیں معلوم ہو رہی کہ میں کیا مسئلہ بیان کر رہا ہوں. اور اس پر بھی وہ بس نہ ہوئے, اٹھے مارنے کے لیے. تو آگے اس نے کہا اُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ میرا معاملہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے. میں تفویض کرتا ہوں اپنا معاملہ إِلَى اللَّهِ اللہ کی طرف. 500 آدمی اس کے پیچھے بھاگا. آگے جب آیا تو وہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اللہ نے ایک شیر کو اس کی حفاظت کے لیے مسلط کر دی ہے. شیر کو معلوم ہوتا ہے جو توحید کی طرفداری کرتا ہے اللہ اسے کبھی ذلیل نہیں کرتا. مسئلہ توحید کے مقابل آنے والے, مسئلہ سنت کے مقابل آنے والے, یاد رکھو وہ مٹ جاتے ہیں. توحید وہ نور ہے, سنت وہ نور ہے جس کے ساتھ رہنے والا کبھی ظلمتوں کا شکار نہیں ہوتا, کبھی اندھیروں کا شکار نہیں ہوتا. اور ایک آدمی مسئلہ بیان کرنے والا, اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کے خلاف پورا گاؤں اکٹھا ہوا اور پورا انہوں نے میٹنگ کی, سارے اکٹھے ہو گئے. اور 9 راحت فرمایا 9 بدماش وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 راحت يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ 9 بدماش اور جو وہاں پر يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ شرک کے دائی اور رسم و رواج کے دائی, پیغمبر کی دعوت کے مد مقابل وَلَا يُصْلِحُونَ فساد یہ ہے شرک اور توحید کو ملا دیا جائے, فساد یہ ہے بدعت اور سنت کو ملا دیا جائے, اور اصلاح یہ ہے توحید کو الگ کیا جائے شرک سے اور سنت کو الگ کیا جائے بدعت سے. مشرک اور مواحد کا فرق کرنا اصلاح ہے, مواحد متبع سنت اور مبتدع کا فرق کرنا اصلاح ہے. ان کو گڈ بڈ کرنا یہی فساد ہے. 9 بدماش یفسدون فی الارض ولا یصلحون قالوا تقاسموا باللہ. انہوں نے میٹنگ کی, اور ہمیشہ بزدلوں کی میٹنگیں چھپ چھپ کر ہوتی ہے. منافق کبھی بھی سامنے جرأت نہیں کرتا, اس کی میٹنگ ہمیشہ ہوگی چھپی ہوئی, چھپ چھپ کر, کیونکہ اندر جب چور ہے وہ چھپ چھپ کے میٹنگیں ہوتی ہے. انہوں نے میٹنگ کی, انہوں نے کہا بھئی سارے کٹھے ہو کرنا حضرت صالح کو رات میں حملہ کرو اور حضرت صالح کو ختم کر دو. یہ روزانہ توحید 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 توحید, اور اسے مسئلہ ہی کوئی نہیں آتا. اور کل پھر تقاسموا باللہ, پھر قسمیں اٹھا لینا, خدا دی قسم ہے سان تو پتہ ہی کوئی نہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. اب یہ ادھر منصوبہ بنا رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا مَكْرًا, انہوں نے میرے اس داعیے توحید کے مقابل منصوبہ بنایا. مکرن, مکرنا مکرا, مکرنا مکرا, ہم نے بھی منصوبہ بنا لیا, انہوں نے بھی منصوبہ بنایا. مکرنا مکرا, ہم نے بھی منصوبہ بنایا, ارادہ کر لیا رب کا منصوبہ اس کی شان کے مناسب. مکرنا مکرا, انہوں نے منصوبہ بنایا صالح پیغمبر کو ختم کرنے کا, اور ہم نے منصوبہ بنایا مشرکوں کا ستیہ ناش کرنے کا. وہ سارے میٹنگیں کر کے
رات کے وقت کٹھے ہوئے، اللہ نے جبریل کو حکم دیا ذرا لگا نعرہ۔ جب سارے بدماش کٹھے ہوئے، ایک نعرہ لگا جبریل کا، سب کے سب الٹے ہو گئے۔ اور قرآن پاک یہاں شہادت دیتا ہے فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، میرا پیغمبر ذرا دیکھ کیا انجام ہوا ان کے مکر کا۔ تو جو آدمی توحید و سنت سے وفادار بن گیا، ساری دنیا اس کے خلاف ہو جائے اور ساری دنیا اس کے مد مقابل آ جائے، اس کو کبھی بھی نقصان نہیں دے سکتے۔ ایک وہاں میٹنگ ہوئی دار الندوہ میں، وہاں میٹنگ تھی، وہاں پر ایک سفید ریش بھی تھا اور کچھ کالی داڑھی والے بھی تھے، وہاں کٹھے ہو گئے۔ اور وہاں پر انہوں نے کیا منصوبہ بنایا؟ اللہ نے فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یمکرو بِکَ، جب منصوبہ بنا رہے تھے تیرے بارے میں، کون؟ الَّذِينَ كَفَرُوا، کس نے منصوبہ بنایا تھا؟ الَّذِينَ كَفَرُوا، جو توحید کے دشمن تھے۔ وہ منصوبہ کیا؟ 3 آپشن تھے، لِيُثْبِتُوكَ، یا وہ تجھے قید میں ڈال دیں، او یقتلوک، یا تجھے قتل کر دیں، او یخرجوک، یا تجھے اپنے علاقہ سے نکال دیں، بدر کر دیں۔ کتنے منصوبے تھے؟ 3۔ پہلا تجھے پابند کر دیں، کسی مکان میں تیری دعوت بند ہو جائے گی، تجھے کسی بہانہ سے زبان بندی کر دیں تیری، اور تجھے قید میں ڈال دیں تاکہ یہ دعوت توحید رک جائے۔ ایک، اگر یہ نہیں تو یقتلوک، تجھے قتل کر دیں اور تجھے قتل کرنے کی منصوبہ بنائیں سارے قبیلے مل کر، اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو او یخرجوک، یا تجھے علاقہ سے ہی نکال دیں، علاقہ بدر کر دیں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، انہوں نے بھی منصوبہ بنایا۔ اللہ فرماتی ہیں میں نے بھی منصوبہ بنایا، واللہ خیر الماکرین۔ کس کا منصوبہ کامیاب ہوا؟ اللہ کا منصوبہ۔ کیوں؟ جو توحید و سنت کے ساتھ مخلص ہے۔ اس لیے یاد رکھو، اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا میرے پیغمبر تو یوں مجھ سے مانگا کر، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، قُلِ اللَّهُمَّ، کہ میرے پیغمبر اللہم مالک الملک، اللہم یا اللہ مالک الملک، تو بادشاہ، تصرف تیرا ہے، بادشاہ تو ہے، داتا تو ہے، ساری کائنات تیرے قبضے میں ہے۔ مالک الملک، تو تل ملک من تشاء، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے، وزارت دیتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے وَتَنْزِعُ، اور تنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے تو چاہتا ہے تو بادشاہیاں واپس لے لیتا ہے۔ یعنی سب کی بادشاہیاں عارضی ہیں، تیری دی ہوئی ہیں، اور تیری بادشاہی وہ لا زوال ہے، وہ با کمال ہے، اس پہ زوال نہیں آتا۔ اور اگلا جملہ، یہ ساری کائنات الٹی لٹک جائے، میرے پیغمبر جب تو یہ کہے گا تو عزو من تشاء وتذل من تشاء، اللہ عزت اور ذلت کے فیصلے تیرے ہاتھ میں ہیں، کسی مولوی کے ہاتھ میں نہیں، کسی پیر کے ہاتھ میں نہیں، کسی پارٹی کے ہاتھ میں نہیں۔ تو عزو من تشاء وتذل من تشاء، فرمایا تو عزت دیتا ہے جس کو چاہے، تو ذلیل کر دیتا ہے جس کو چاہے۔ لوگ منصوبے تو بناتے ہیں کہ اس کو ذلیل کریں، لیکن اللہ ان کو ذلیل کر دیتا ہے۔ تو ذلو، کیونکہ اللہ کی تدبیر غالب ہے۔ انکا علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہاں پر بھی
منصوبہ بنا، اللہ نے محمد مصطفیٰ کو وہ عزت دی کہ یہی منصوبہ بنانے والے ہاتھ جوڑ کر میرے نبی کے سامنے مجبور ہو کے کھڑے تھے چند دنوں میں، اور وہاں میرے محمد مصطفیٰ نے فرمایا لا تثریب علیکم الیوم، یہاں پر یہ فرمایا آج میں تمہیں ماضی یاد بھی نہیں دلاؤں گا، ماضی میں ہوا کیا ہے وہ یاد بھی نہیں، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نجات کے لیے توحید اور سنت کے ساتھ مخلص ہونا یہ شرط ہے نجات کی، اور توحید و سنت کے ساتھ مخلص ہونے کا معیار یہ ہے کہ تیرے دل میں توحید اتنی پختہ ہو جائے کہ ہر مشرک کی گنجائش ختم ہو جائے، تیرے دل میں سنت محمد مصطفیٰ اتنی پک جائے، اتنی رس جائے، اتنی پختہ ہو جائے کہ کسی بدعت اور بدعتی کی گنجائش تیرے دل میں نہ رہ جائے، اور کسی کی بدعتی کی عزت و تکریم نہ رہ جائے، تو یہ ہے وہ درجہ اخلاص والا، اور اسی کا نام ہے براءت عن البدعہ، براءت عن الشرک۔ تو جب تک یہ براءت نہیں ہوتی اور تیرے دل میں توحید و سنت کی جڑیں مضبوط نہیں ہوتی، اس وقت تک ایمان کی چاشنی نصیب نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ، من احب للہ جس نے محبت رکھی اللہ کے لیے، جس نے بغض رکھا، بولو ختم کرتا ہوں، جس نے بغض رکھا کس کے لیے؟ معلوم ہوتا ہے بغض رکھنا چاہیے یا نہیں؟ جی بغض رکھنا عبادت ہے یا نہیں؟ لیکن کس کے ساتھ ہوگا بغض؟ مشرک اور بدعتی کے، موحدوں کے ساتھ نہ، مشرک اور بدعتی کے ساتھ۔ آج لوگوں نے الٹا سمجھ لیا، مشرک اور بدعتی کے ساتھ محبت اور موحدوں کے ساتھ بغض، انہوں نے حدیث کو الٹا سمجھا۔ من احب للہ وابغض للہ، جس نے محبت اللہ کے لیے کی، بغض بھی اللہ کے لیے رکھا، وَأَعْطَى لِلَّهِ اللہ کے لیے دیا، وَمَنَعَ لِلَّهِ اللہ کے لیے، اللہ کی وجہ سے اپنے ہاتھ کو روک لیا کہ بدعتی کا تعامل نہیں کرنا، مشرک کا تعامل نہیں کرنا، یہ مشرک ہے، مبتدع ہے، اس سے رک گیا، اور رکا کس کے لیے؟ للہ، اس کا مقصد تھا اللہ کی رضا۔ تو میرے محبوب نے فرمایا قد وجد حلاوت الایمان، اس آدمی نے ایمان دی چس پا لئیے، چاشنی ایمان کی اس کو نصیب ہو گئی۔ لیکن یہ صرف حدیث نہیں، قرآن پاک نے اصحاب رسول کی عظمتوں کے بیان میں جو دو لفظوں میں خلاصہ نکالا، وہ کیا نکالا؟ اشداء علی میرا بھائی یہ تو قابل مزہ جملہ ہے، آج تجھے یہ بھی عیب نظر آنے لگ گیا؟ اشداء علی الکفار یہ تعریف ہے یا مذمت ہے؟ کس کی؟ صحابہ کی تعریف ہے کہ صحابہ کس کے مقابلے میں سخت ہیں؟ نرم ہیں یا سخت ہیں؟ فیصلہ کر لو۔ بس آج یہ سختی ہمارا جرم ہے، بغض للمشرکین والمبتدئین یہ ہمارا جرم ہے۔ اور اللہ نے صحابہ کی کیا ذکر کیا ہے؟ مدح، فرمایا اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت، برحماء بینہم آپس میں نرم، اور کافروں کے مقابلہ میں، اور آج کھیل الٹا ہو گیا، آپس میں سخت اور مشرکوں اور بدعتیوں پر نرم، نرمی ادھر چلی گئی اور سختی اپنوں کی طرف آ گئی۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم من احب للہ وابغض للہ۔ اور میرا بھائی میری مجبوری ہے،
میں اپنے نبی کے فرمان کو نہیں چھوڑ سکتا. کس طرح چھوڑوں؟ اپنے ناراض ہوں، خدا کی قسم سارے ناراض ہو جائیں، کوئی پرواہ نہیں، لا زہر، کوئی پرواہ نہیں. میں پیغمبر کے فرمان کو بھی نہیں چھوڑ سکتا، خدا کے قرآن کو بھی نہیں چھوڑ سکتا. ساری دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں. سن لو دو ٹوک لفظوں میں میری بات. ساری دنیا کی جماعتوں کو چھوڑ سکتا ہوں، ساری دنیا کے فرقوں کو چھوڑ سکتا ہوں، ساری برادریوں کو چھوڑ سکتا ہوں، اپنے ماں باپ کو چھوڑ سکتا ہوں، اپنے اساتذہ مشائخ کو چھوڑ سکتا ہوں، لیکن میں خدا کے قرآن کو بھی نہیں چھوڑ سکتا، محمد عربی کے فرمان کو بھی نہیں چھوڑ سکتا. یہ میری بات تو نہیں ہے، میرے نبی کا فرمان ہے. افادات بخاری ذرا اٹھاؤ. پیر طریقت سید عنایت اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ کے افادات. شیخ القرآن مولانا محمد طاہر کی ضیاء النور پڑھ لو خدا کے لیے. اور شیخ القرآن کا نام تو سنا ہے نا، انہوں نے یہ حدیثیں لکھی ہیں. اب میں کہاں جاؤں؟ فرمایا لعن اللہ من عابا محدثا، اس آدمی پہ خدا کی لعنت ہے جو کسی بدعتی کو ٹھکانہ دے، جو کسی بدعتی کی عزت کرے. یہ مسلم شریف کی حدیث. اور افادات بخاری میں پیر طریقت نے لکھی، سید عنایت اللہ شاہ صاحب نے ضیاء النور میں شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنج پیر والوں نے لکھی. فرمایا اور استدلال کیا کہ جو آدمی کسی بدعتی کی تعظیم کرے، بدعتی کا اکرام کرے، بدعتی، اچھا بدعتی کے جنازے پڑھنا اکرام ہے یا نہیں؟ جی، بدعتی کو امام بنانا، بدعتی کی تعریفیں کرنا. اچھا بدعتی صرف زندگی میں ہوتا ہے یا مرنے کے بعد بھی بدعتی ہوتا ہے؟ یہ بھی آج معیار بدل گیا. زندگی میں پیر بدعتی ہے اور مرنے کے بعد ولی اللہ ہے. ماشاءاللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. موت آئی تو بدعت ختم، اب وہ بن گیا ولی اللہ. نیک شخص کہتے ہیں جی مردوں کو کچھ نہ کہو. میں نے کہا پھر فرعون کے بارے میں جتنی آیتیں نکالو قرآن سے. یہ تبت یدا ابی لہب پڑھتے ہو، ابو لہب زندہ ہے مردہ ہے؟ مردوں کو تو کچھ نہیں کہنا. پتہ نہیں یہ ریبنڈی ذہن تمہارے اندر کہاں سے آ گیا، یہ ساری ادھر کی مصیبت تمہارے اندر آ گئی. وہ جی اخلاق کے خلاف ہے. ایک مولوی صاحب مجھے کہتے ہیں یہ اخلاق کے خلاف ہے. میں نے کہا کس والا اخلاق؟ میں یار ذرا مقرر کر، کس والا اخلاق؟ پیغمبر والا اخلاق یا تیرے ہاں اخلاق کا معیار بھی کچھ اور ہے؟ اگر ہے پیغمبر والا اخلاق تو گواہ رہ جاؤ، پیغمبر کا اخلاق قرآن ہے کسی کو اختلاف؟ پیغمبر کا اخلاق بولو قرآن ہے. اب جو الفاظ قرآن میں آ گئے ان کو گالیاں کہنا اور دشنام ترازی کہنا، یہ ایمان ہوگا یا کفر ہوگا؟ جی اچھا. قرآن پاک میں ہے مولویوں کے بارے میں، علماء سو کے بارے میں، کمثل الحمار، نرے کھر کے گدھے خر، غٹ خر، نرے خر، نرے گدھے. سنائیں اخلاق سے کام گر تو نہیں کیا؟ کمثل الحمار. ایک اور پیر صاحب کے بارے میں قرآن بولا، اور تمہارے تو پیر بھی سارے مصنوعی ہیں. اس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ بڑا مستجاب الدعوات تھا، اس کی دعائیں بڑی قبول ہوتی تھی. سن رہے ہو میری بات؟ نام تھا اس کا بلعم باورا، بڑا بزرگ گدی نشین، اور اس کی بڑی مستجاب الدعوات.
پیغمبر کا زمانہ بھی پایا، حضرت موسیٰ پیغمبر کا بقول مفسرین۔ ویسے اصل بات ہم تو کہتے ہیں یہ ہر بدعتی کی مثال ہے، ہر مشرک کی مثال ہے، آگے دلیل موجود ہے۔ تو چلو بہرحال شان اس کے ورود میں انہوں نے اس کا واقعہ بھی لکھ دیا۔ بڑا پیر، بڑا بزرگ اور منع منایا گدی نشین، اب جب وہ آیات سے نکلا نا، اللہ کا مسئلہ چھوڑا، تو قرآن نے اسے کیا کہا؟ مَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، مَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس پیر کی مثال کتے والی۔ پیر نہیں کتا ہے، کون کہتا ہے؟ بول، کون کہتا ہے؟ اچھا یہ اخلاق کے خلاف ہو گئی ہے، ماشاءاللہ یہ گالیاں بن گئی ہیں۔ اور فرمایا اولئک ہم شر البریہ، اولئک مشرک، پیر ہو، مولوی ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، وہ خنزیر سے بھی بدتر ہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، خنزیر سے بھی بدتر۔ ساری دنیا کی مخلوق جتنی شریر مخلوق ہے، سب سے بدترین مشرک ہے، بدعتی ہے، مشرک اور بدعتی ہے۔ اب بطور فرمایا انما المشرکون نجس، مشرک نرا گند ہے۔ حضرت شیخ القرآن اس کا معنی کرتے تھے مشرک نری ٹٹی ہے۔ ہن آنکھ ذرا گالیاں ہو گئی ہیں، مشرک نرا گند ہے، مشرک نری ٹٹی، نجاسن۔ اس لیے فرمایا فلا یقربوا مسجد الحرام، یہ میری مسجد کے قریب کوئی مشرک نہ آئے۔ سختی تو نہیں ہو گئی؟ اچھا ایک اور بزرگ مرا، بڑا پیر، سبحان اللہ، صحیح موٹا تازہ پیر۔ پیغمبر کریم نے اس کو اپنی قمیض بھی پہنائی، اس کے منہ میں لعاب بھی ڈالی، صحابہ نے جنازہ پڑھا، پیغمبر کریم نے امامت کروائی۔ جب آپ واپس آنے لگے اوپر سے آواز آئی لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، میرا پیغمبر ان کلمہ گو مشرکوں سے کوئی مر جائے، یہ جو کلمہ گو مشرک پیر کی شکل میں، ملا کی شکل میں یہ موجود ہیں، اگر ان میں سے کوئی مر جائے لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، اس کے بعد ان پہ کبھی تجھے جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں، ولا تقم علی قبرہ، اور اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر اس کے لیے مغفرت کی دعا کی بھی اجازت نہیں۔ یہ کلمہ پڑھنے والا پیر ہے، پیغمبر کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا ہے، اور کبھی کبھی جہاد میں بھی جاتا تھا۔ کون جناب؟ حضرت اقدس عبداللہ ابن ابی لعنت اللہ علیہ لعنن کبیرہ، یہ وہ پیر ہے، اور بڑا چودھری بھی ہے، پیر بھی ہے، مر گیا۔ فرمایا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا۔ ایک اور پیر مرا، خواجہ ابو طالب، نعت خان بھی ہے اور بہت بڑا پیر بھی ہے، چودھری بھی ہے، بڈیرا بھی ہے، اور یہ تو پتہ نہیں کوئی چوڑا نکلا، کوئی چنگڑ نکلا، کوئی کہیں سے نکلا، کوئی مدے والی فیکٹری سے آیا، کوئی کہیں سے آیا، اور وہ ابو طالب وہ میرے نبی کا چچا ہے۔ نسب تو بڑا صاف ہے، بڑا پاک نسب ہے بھی میرے نبی کا چاچا ابو طالب، ہے بھی سفید داڑھی، پرانا بزرگ، اور آج والے پیر تو کھانے کے ہیں، کمانے کے نہیں۔ اور ابو طالب وہ ہے جو پیغمبر کریم کے ساتھ وہ شیب ابی طالب کی جیل میں بھی رہا، جو پیغمبر کا دفاع بھی کرتا رہا اور مشرکوں سے مقابلہ بھی کرتا رہا، اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پہ بھی مامور رہا۔ وہ چاچا اور وہ معمولی پیر نہیں، وہ میرے علی المرتضی شیر خدا
ان کے والد بھی ہیں, میرے نبی کے چچا بھی ہیں, اور اب مر گئے. اور حضرت علی آئے. اب کہتے ہیں جی مر جائے نا پھر کچھ نہ کہو. ذرا ویکھیے ہوں مر گیا نے, مرا ہوا پیر, اتنی خدمات والا پیر. اور کیا کہتی ہیں حضرت علی آئے, واہ صحابہ تمہاری غیرت پہ بھی قربان جاؤ, کیسے اشداء علی الکفار کا نمونہ ہے. آئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ ان عمک الضال قد ماتا, تھوڑا کافر چاچا مر گئے, گمراہ چاچا مر گئے. ان عمک الضال قد ماتا, تمہارا گمراہ چچا مر گیا ہے. الضال فتوہ لگایا حضرت علی نے اور فرمایا وہ چاچا, گمراہ چاچا, کافر چاچا, بے دین چاچا, مشرک چاچا. اور دوسرے حدیث میں آتا ہے ان عمک الشیخ الضال, آپ کا شیخ چاچا الشیخ الضال, وہ بوڑھا گمراہ مر گیا, بڈھا گمراہ مر گیا. اللہ کے محبوب کے دل میں ابھی بات ابھی منع نہیں ہوا تھا. آپ فرماتی لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ, میرے چاچا تو مر گیا ہے, میں اللہ سے مغفرت کی دعا کروں گا. ابھی یہ بات آپ نے کی, فَأَنزَلَ اللَّهُ, اللہ نے آیت اتار دی, مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ. فرمایا أَن يَسْتَغْفِرُوا, اللہ نے آیت نازل کی, اے گل کسے نبی نو ڈھک دی نہیں, کسی ایمان والے نو سجدی نہیں, کسی ایمان والے کے لیے بھی جائز نہیں, پیغمبر کے لیے بھی جائز نہیں کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے, ان کا جنازہ پڑھے, یا ان کے لیے کہ اللہ بخشے, یا ان کی تعریفیں کرے. فرمایا یہ بات پیغمبر کی شان کے لائق بھی نہیں, پیغمبر کے ماننے والوں کی شان کے لائق بھی نہیں. میرا بھائی میں کدھر جاؤں, یہ قرآن ہے قرآن کے نہیں. اور خیر القرون کے زمانے کے مشرکوں کی بات ہو رہی, اور تو پتہ نہیں ان خسی مشرکوں کو لے کر پھرتا ہے, یہ تو ان سے اور بھی بہت آگی. ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا, آگے پڑھو ذرا, اولی قربا, سکا باپ ہی کیوں نہ ہو, سکا باپ بھی کیوں نہ ہو, چاچا کیوں نہ ہو, ایتے تمہارا باپ بھی نہیں تھا, سکا باپ بھی کیوں نہ ہو, بلو کانو اولی قربا, جتنا قریبی بھی ہو اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں ہو سکتی. آذرا دیکھ, میرے نبی کا صحابی ہے عبداللہ ابن عمر. کون ہے, ختم کرتا ہوں, کون ہے حضرت. چلو آج مسجد کا افتتاح ہے, توحید و سنت کے مسئلے پہ ہونا چاہیے. حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں. لوگ مولوی آپ کو کبھی مسجد کے افتتاح پہ یہ مسئلہ نہیں سنائیں گے, کیونکہ انہوں نے مشرکوں سے چندے بھی لینے ہیں. اور ہماری مسجد انشاءاللہ خالصتاً مواحدین کے تعاون سے بنے گی, تحت الاسباب, خالص حلال پیسے سے اور خالص توحیدیوں کے پیسے سے بنے گا مرکز. کیا خیال ہے, مشرکوں سے لینا چاہیے یا نہیں جی؟ اچھا ماشاءاللہ ساری پکے ہو, توجہ کرو. حضرت عبداللہ ابن عمر, ایک آدمی نے کہا, یہ مسلم شریف پڑھ رہا ہوں, کہ جا کر میرے عبداللہ ابن عمر کو سلام عرض کرنا. اس نے جب کہا حضرت جی فلانا صوفی صاحب تجھے سلام کہہ رہا تھا, حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ میرے سلام نہ دینا, میرا سلام کا جواب نہ دینا, اور دو باتیں کرنا. اخبر ہو
इन्नी बरी उम्मिन हो, अखबिर हो इन्नी बरी उम्मिन हो, उसको बता देना कि अब्दुल्ला इब्न उमर कह रहा था कि मैं तुझसे बाइकाट का ऐलान करता हूं, बरी हूं। सलाम भी न देना, बरात का ऐलान भी पहुंचा देना। क्यों? वजह कि समेअतु अन्नहु बिदइय्युन, मैंने सुना है कि वो बिदती है। मैंने क्या है? सुना है। तो मेरा भाई तू तो उसके मातम पे रोता है जिसको सारे अपने भी बिदती, परमानेंट बिदती करार दे रहे हैं। तुझे तो वो उशरबू फी कुलूबिहिमुल इजल की है वो कैफियत है, लेकिन ये इजल भी जो है ये कोई पता नहीं, इजल भी दो टंगा इजल है, चार टंगों वाला इजल भी नहीं, जिसको सब अपने भी कहते हैं परमानेंट बिदती। मैं अब अब्दुल्ला इब्न उमर की तर्ज को छोड़ दूं ये कह करके ये सख्त है? हजरत यार इससे आगे आई तो पूरा इल्म जहां आ पहुंचा है। आगे जरा देखें, बाप मिलने आया, बेटी को सफर करके मक्का से मदीना 400 किलोमीटर से ज्यादा सफर करके पहुंचा। वहां जहाज नहीं, गाड़ियां नहीं, वहां पहुंचा। जब बैठने लगा तो अपनी बेटी ने नीचे से बिस्तर खींच लिया। उसने पूछा बेटा ये क्या? फरमाया अब्बू जी तू मुशरिक है, मुशरिक पलीत होता है, और ये मेरे नबी का बिस्तर है, ये पाक है, नबी के बिस्तर पे पलीत को बैठने की इजाजत नहीं है। इसका नाम तुम सख्ती रखते हो? खुदा के बंदे ये तो काबिले मदा चीज है। वाह शेखुल कुरान, तुझ पे करोड़ों रहमतें हूं। पिंडी घेर में मुनाजरा हुआ आले हदीस के साथ, रोपड़ी के साथ, और वहां पर वक़्त के इमाम मुहद्दिस मुफस्सिर हजरत मौलाना काजी इस्मतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो हजरत शेख के शागिर्द वो मुनाजिर थे, वो मुनाजरा आज भी मिलता है, और शेखुल कुरान रहमतुल्लाह अलैह सदर थे। तो हजरत शेखुल कुरान जब मुनाजरा खत्म हुआ वहां रोपड़ी बेचारा रो पड़ा। 20 तरावियों पे मुनाजरा था, 2 घंटों में अब भी मिलता है। तो रोपड़ी से बात कोई नहीं बनती थी, तो उसी मस्जिद में बरेलवी आए चाय लेकर। शेखुल कुरान खड़े हुए, कहा छोड़ो, ले जाओ अपनी चाय, मैं मुशरिकों की चाय नहीं पीता। वाह शेखुल कुरान, तुझे कहां से ढूंढूं? आज ये बातें मेरे भाइयों खुद सोचो, ये तशद्दुद बन गई है, इसका नाम दुश्मनाम तरादी बन गया, इसका नाम सख्ती बन गया। और चलो खैर बात लंबी ना हो जाए, वापस आ जाओ। तौहीद और सुन्नत के लिए बरात जरूरी है। तौहीद और सुन्नत का दावा करके फिर जो मुशरिक और मुब्तदे की यारी में मुब्तला है, उनके जनाजों में शरीक है, उनकी नमाजों में शरीक है, और उनकी जमातों में शरीक है, मुब्तदे और मुशरिकीन की, तो याद रखो कुरान का साफ फैसला है, वमन यतवल्लाहुम मिनकुम फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। जो उनके साथ इस तरह की मोहब्बत मवद्दत, ये सूरह तौबा है आयत नंबर 23 है। फरमाया मन यतवल्लाहुम, जो उनसे मोहब्बत रखेगा, उन मुशरिकों से, खा वो मुशरिक हूं, आले किताब मौलवी यहूदो नसारा में से हूं या दूसरे हूं, जो उनसे मोहब्बत मवद्दत पैदा करेगा, मिनकुम, ओए मुसलमानों तुम में से, फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, वो लोग क्या होंगे? पक्के जालिम होंगे। अब जिनको कुरान जालिम कह रहा है तो हम जालिम बन जाए? अल्लाह फरमाते हैं मुशरिकों और बिद्तियों से मोहब्बत रखने वाले उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। और किससे मोहब्बत रखनी है? वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहू वल्लज़ीना आमनू, अल्लाह की धड़ करनी है, रसूल की धड़ करनी है, तरफदारी
محبت والذین آمنوا، اہل توحید کے ساتھ محبت رکھنی ہے، توحیدیوں کے ساتھ محبت رکھنی ہے۔ فإن حزب اللہ هم الغالبون، اللہ کی یہ فوج کامیاب ہونے والی ہے۔ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یہ سورہ الممتحنہ امتحان والی سورت ہے، اس کے شروع میں ذکر کیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الذین، ہرگز نہ بنانا ان لوگوں کو، اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، وہ لوگ جو تمہارے دین کو مذاق سمجھتے ہیں، تم پہ فتوے لگاتے ہیں، مماتیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اور لفظ مماتی کو مذاق بناتے ہیں یا نہیں بناتے؟ تمہارے اکابرین کا مذاق بناتے ہیں نہیں بناتے؟ تو فرمایا جو تمہارے دین کا مذاق بنا لیں، اور تم حضوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب، چاہے وہ مولوی ہوں، پیر ہوں، اوتوا الکتاب، امام راضی فرماتے ہیں بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے مفتی اعظم، بڑے بڑے حضرت اقداس، اور یہ سارے بڑے بڑے سٹاک، یہ جتنے بھی ہیں، والکفارا، اور دوسرے کافر، اولیاء، ان کے ساتھ دوستی نہیں لگانی۔ واتقوا اللہ، او مومنو اللہ سے ڈر جاؤ، ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے اندر رتی جتنا ایمان بھی ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو مشرک اور مبتدع کے ساتھ بائیکاٹ کرنا پڑے گا، ان کنتم مؤمنین۔ اور مقام پہ ذکر کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اور توحید والو، اور سنو میری بات، لا تتخذوا عدوی وعدوکم، میرے دشمن اور اپنے دشمن کے ساتھ دوستی نہ لگانا، اولیاء، ان کے ساتھ مودت محبت، اور ان کے ساتھ جنازے نمازیں، اور ان کے ساتھ رلا ملا، اور ان کے ساتھ جوڑ یہ نہ رکھنا۔ کیوں؟ تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، تم تو ان کے ساتھ پیار کرتے ہو اور وہ ظالم قرآن کے منکر ہیں، وہ حق کے منکر ہیں۔ ایمان سے بتاؤ ہیں کہ نہیں ہیں؟ جو عادتاً مردوں کے سننے کے قائل ہیں وہ قرآن کے منکر ہیں یا نہیں؟ جو انبیاء اولیاء کی قبروں پہ استشفاء کا نظریہ رکھ کے جاتے ہیں قرآن کے منکر ہیں یا نہیں؟ بولو، غیرتی ایمان سے بولو۔ تو قرآن تو کہتے ہیں ان کے ساتھ دوستی نہیں لگانی، اب میں قرآن کو چھوڑ دوں؟ کوئی مسلمان یہ تصور کر سکتا ہے؟ اس لیے یاد رکھ لو، سبحان اللہ، یہ قرآن، یہ دین ملت ابراہیم ہے۔ کہ سنو، اللہ نے جہاں سورہ ممتحنہ میں اعلان کروایا، آخری اعلان ہمارا جی ہے، بدأ بیننا وبینکم، بدأ بیننا وبینکم، سنو مشرکو، سنو بدعتیو، بدأ بیننا وبینکم، یہ اعلان کرنا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ، سب سے اچھا نمونہ حضرت ابراہیم کے یہ جملے ہیں، اسوۃ حسنہ، سب سے بہترین نمونہ میرے ابراہیم خلیل کی یہ دعوت ہے۔ وہ دعوت کیا ہے؟ ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا، بدأ بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، کھل چکا ہے تمہارے درمیان اور ہمارے درمیان، ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان، العداوۃ، دشمنی، والبغضاء، اور بغض، ابدا، یہ ہمیشہ رہے گا۔ او بدعتیو، او مشرکو، تمہارے ہمارے درمیان عداوت کی دیوار آ گئی، بغض کی دیوار آ گئی، یہ ہمیں آگے نہیں آنے دیتی،
تمہیں ادھر نہیں آنے دیتی. یہ بغض و عداوت کی دیوار یہ رہے گی ابدا، ہمیشہ کے لیے. صرف موسمی عداوت نہیں ہے کہ مسجد پہ قبضہ ہو گیا تو عداوت شروع ہو گئی، قریبی مدرسے پہ قبضہ ہوا تو دشمنی شروع ہو گئی. نہیں، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ دشمنی اور بغض شروع ہو گیا. اور یہ کب تک رہے گا؟ فرمایا ہمیشہ رہے گا. ایک شرط ہے، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ. ایک چیز پہ عداوت ختم ہو سکتی ہے، ایک چیز پہ بغض ختم ہو سکتا ہے. تؤمنوا باللہ وحدہ، کہ تم یہ کہنا ہوگا کہ ما فوق الاسباب، سننے والا اکیلا اللہ ہے، کوئی ما فوق الاسباب پکارے نہیں سنتا. جب تک یہ نہیں کہتے اس وقت تک دشمنی بھی رہے گی اور بغض بھی رہے گا، یا جوڑ رہے گا. اس لیے میرے بھائیوں، سب سے بڑی بات ہے اللہ ہمیں توحید اور سنت پر استقامت نصیب فرمائے. یہ مضمون تو اب لمبا چلے گا انشاءاللہ، آئندہ جمعہ پر بھی ہوگا اور پتہ نہیں کتنے جمعہ تک ہوگا. تو اب انشاءاللہ ہمارے انتہائی قابل احترام ہماری جماعت کے فخر مجاہد اشاعت التوحید و سنہ حضرت مولانا طارق عزیز باجوہ صاحب تشریف لائے ہیں. تو میں نے تو کہا کہ آج جمعہ بھی آپ ہی پڑھائیں، تو حضرت نے اصرار کیا کہ جمعہ آپ پڑھائیں گے. تو میں نے بھی ان کا الامر فوق الادب کے تحت یہ حکم مان لیا. تو اب انشاءاللہ ہماری جماعت کے دوسرے فاضل نوجوان مفتی محمد عثمان، جو ہماری جماعت کے فخر ہیں اور بہت بڑے مناظر ہیں، ابھی انہوں نے ایک مناظرہ کیا ہے ان للڑوں باحیاتیوں کے ساتھ اور ان کے چھکے چھڑا کے رکھ دیے ہیں، اور وہ مناظرہ نیٹ پہ موجود ہے، آپ سنیں. تو حضرت بھی تشریف لائے ہیں. تو حضرت مولانا طارق عزیز باجوہ صاحب وہ جمعہ بھی پڑھائیں گے، خطبہ بھی دیں گے، نماز بھی پڑھائیں گے، اور اس کے بعد سنتوں کے بعد انشاءاللہ مسجد کا افتتاح سب مل کر کریں گے، سنگ بنیاد کا، اور اس کے لیے دعا بھی کریں گے. بآخر دعوانا الحمدللہ.